الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ معزز حضرات، سورہ زمر کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بلکہ آیت نمبر 53 ایک ہی آیت ہے کہ جو تلاوت کی ہے۔ پھر سورہ تحریم کی کچھ آیات تلاوت کی ہے، جس سے بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی کہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان توبہ، اس کی عظمت اور اس کی جو تاثیر ہے اس کے حوالے سے ہے کہ توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے، کتنی بڑی عنایت ہے، اور فلسفہ دین کے اندر اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے بات تو ہم جان لیں کہ توبہ کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر آبا یا اوب اوبا، اس کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، واپس آنا، اور اس سے بڑے ہی ملتے جلتے یہ الفاظ ہیں، تابا یا توب توبہ، یعنی اس کا لفظی مطلب ہے کہ واپس آنا، پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ دیکھیے سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سلیم الفطرت کردار جو ہے اس کی گویا کہ علامات بیان فرمائی ہے، اور اس میں ابتداءً وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرنے والا، پھر اللہ کی ثنا کرتا ہے، اور پھر اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد و پیمان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ عہد و پیمان ہے، اور پھر چونکہ وہ جان چکا ہے کہ اللہ ہی کی کل کے لیے کل تعریف ہے، کل شکر ہے، جو رب العالمین ہے، تو لہذا وہ اس جانتا ہے اپنے پروردگار کو تو اس عہد کو پورا کرنے کے لیے وہ اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کو ایک موقع پر یوں بھی واضح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک تنکے کا ٹکڑا لے کے اس سے کچھ خطوط، کچھ لائنیں کھینچیں، اور کھینچ کر اس میں کے اندر بتایا کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور فرمایا یہ راستہ جنت تک جانے والا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دائیں بائیں جانے والے راستے ہیں، یہ سارے کے سارے راستے جو ہیں وہ جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب کوئی بھی بندہ مومن جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کی وہ گواہی پیش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی وہ گواہی پیش کرتا ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عہد کرتا ہے کہ اس راستے پہ چلے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ اب جذبات کی روح میں بہہ کے گمراہ ہو کے وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے، ٹھیک ہے نا۔ گمراہ کا کیا معنی ہے؟ ایسا شخص جو اصل اپنے راستے کو گم کر بیٹھا ہو، تو جو سیدھے راستے سے ہٹ گیا، اب وہ چلتا 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 کسی اور طرف جا رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ اسے جب کسی موقع پر کسی نے کوئی آگاہ کر دیا سیدھے راستے کے بارے میں، اس کی فطرت کی طرف سے آواز آئی جسے اس نے پہچان لیا اور واپس سیدھے راستے کی طرف چلنا اس نے شروع کر دیا، تو یہ ہوگا توبہ کا اصطلاحی مفہوم، واپس پلٹ آنا۔ لیکن ایک شخص ہے کہ سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا اور وہ زبان کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتا رہتا ہے کہ میں پلٹا، میں واپس آ گیا، لیکن آئے نہ، تو کیا وہ پلٹا ہے؟ وہ نہیں پلٹا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے پھر توبہ کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہے کہ جو بیان کی ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی گناہوں کے اندر ملوث کر لے اور اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، جب اسے یاد آ جائے کہ اس کی زندگی کا بہت سارا عرصہ یا کوئی کام ایسا ہو گیا کہ جس نے اسے اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، تو اس پر اسے حقیقی پچھتاوا ہو کہ یہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی، میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہوں، اللہ کے راستے سے ہٹ گیا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حقیقی پچھتاوا اسے حاصل ہو، اور نمبر 2 کہ عزم مصمم کرے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اگرچہ کہ انسان کمزور ہے، اس سے دوبارہ غلطی ہو جانے کا امکان ہے بھی، جو اگلی انشاءاللہ لذیذ احادیث کے اندر آ جائے گا، لیکن یہ کہ ایک دفعہ تو وہ عہد کرے کہ اب یہ آئندہ میں غلطی انشاءاللہ لذیذ نہیں کروں گا۔ اور تیسرا یہ کہ بالفعل اس بدی کو ترک کرنے کے لیے زور لگائے کہ اب میں چھوڑ دوں گا اس بدی کو، اس غلطی کو، اس گناہ کو، اور حتی الامکان کچھ نہ کچھ تو شو کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو پھر یہ ہے کہ کوئی جتنے بھی گناہ اگر کسی نے کیے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ سیدھے راستے پہ چاہے اس کا سیدھے راستے سے کتنا ہی عرصہ وہ بھٹک گیا ہو، دائیں بائیں چلا گیا ہو، لیکن اگر وہ پلٹنے کا پکا عہد کر لے اور اس پر کچھ عرصہ یا کسی درجے میں چلے ہی صحیح، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا واپس آنا قبول فرمائیں گے اور سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب یہ قرآن کریم کی کچھ آیات میں نے ابتداً آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اب ان کی مختصر سی ہم تشریح دیکھ لیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم وساطت سے آگے لوگوں کو بھی حکم ہے۔ 330 آیات ہے کہ جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کل سے کی ہے کہ کہیے، آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، اپنے اوپر زیادتی کر رکھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک نقطہ بڑا اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ حالانکہ اپنی جان پہ ظلم تو کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے تو دوسرے پہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ روز حشر کسی کے ساتھ اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہوئی تو اس کا حساب لے لینا ہے، پھر اس کا خمیازہ اسے اتنا بڑا بھگتنا پڑنا ہے کہ جو کچھ اس نے گین کیا ہے اسے بہت بڑا ہونا ہے۔ تو اصلاً وہ ظلم اپنے آپ ہی پہ کرتا ہے، کسی دوسرے پہ نہیں کرتا، جو بھی کسی پر زیادتی کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ مایوس نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس کے اندر بس اوقات انسان کے ذہن کے اندر یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ سابقہ زندگی کے اندر بہت بڑے بڑے اگر گناہ کیے ہوئے ہوں تو کیا صرف توبہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی ٹھان لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور انداز دیکھیں کتنا اچھا، یا عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجیے۔ اب یہ انداز بڑا خوبصورت ہے، میرے بندے۔ اور یہ بات میں کہا کرتا ہوں کہ عمریں گزر جاتی ہیں کہ کوئی بڑا آدمی انسان کو کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، تو یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں سے یہ کہہ دیجیے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سابقہ زندگی کے اندر کتنی ہی کوتاہیاں ہو گئی ہوں، کتنے ہی گناہ سرزد ہو گئے ہوں، اگر صدق دل کے ساتھ اسلام کے اندر شخص کوئی بندہ آ جائے یا مسلمان تھا اور اس سے گناہ ہو جائیں اور پھر وہ واپس توبہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہم نے پڑھی ہے۔ اب یہاں پر سورہ تحریم کی ابتدائی آیات جو میں نے تلاوت کی تھی وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی مسلمانوں کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ، توبہ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور۔ اور اگر وہی ترجمہ جو ہم نے کیا ہے اگر وہ دیکھنے پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پلٹو اللہ تعالیٰ کی طرف، رجوع کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، توبۃ نصوحا، اور تمہارا یہ پلٹنا خالص ہو، بغیر کسی دنیاوی ریاکاری کے ہو، خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ ریوارڈ کیا عطا فرمائیں گے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، کچھ بعید نہیں ہے کہ تمہارا رب دور فرما دے تم سے سیئاتکم، تمہاری برائیاں، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ داخل کرے تمہیں ایسی جنتوں کے اندر کہ بہہ رہی ہو جس کے دامن میں نہریں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ بھی توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سابقہ زندگی کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرماتے ہیں، اور پھر جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ داخل کریں گے، اور جنت بھی ایسی کہ جس کی وسعتوں کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور پھر اسپیشلی فرمایا کہ وہ جنت ایسے باغات کے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا یہ ہوگا وہ دن کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسوا نہیں کرے گا، اور نہ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رسوا نہیں کیا، لیکن دنیا کے اندر آزمائشیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کی پوری انسانیت کے لیے مثال بننا تھا، استقامت و عزیمت کی، تو کچھ آزمائشیں تو آئی ہیں، لیکن وہاں پر تو گویا کہ پورا کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بادشاہت ہوگی۔ فرمایا وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر ہیں ان کو ریوارڈ عطا فرمائے گا، ان کی عزتیں دیکھنے والی ہوں گی، ان کے پروٹوکول دیکھنے والے ہوں گے، ان کا مقام و مرتبہ افروز واضح ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مومنین کی خاص طور پر بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، یہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں سے انسانوں کو گزرنا پڑے گا۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، اور یہاں پر بھی آیا ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جسے ہم پل صراط سے تعبیر کرتے ہیں کہ اسے گزر کر انسانوں کو جانا ہوگا، سارے کے سارے انسانوں کو۔ کوئی پگڈنڈی ہے ایسی، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو مقامات سے جس چیز کو باور کروایا ہے کہ وہ ہے کہ جہنم سے گزر کر جانا ہے، اور جہنم کا معنی ہی اندھیرا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ آپ کسی ایسی پگڈنڈی سے، کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں
کہ تھوڑا سا راستہ ہے، بالکل گھپ اندھیرا ہے، اور آپ اگر اس پگڈنڈی سے دائیں بائیں کہیں ہو گئے تو گر گئے اور پھر بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو بغیر روشنی کے چلنا وہاں پر کتنا مشکل ہوگا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس روز جو بندہ مومن ہوں گے اور جنہوں نے نیکی اور خیر کے کام کیے ہوں گے، ان کی نیکی کے اور خیر کے کام نور بن کے چمکیں گے، اور اس پل صراط سے وہ یوں روشن وجود کے ساتھ آئیں گے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کے نور کا یہ عالم ہوگا کہ جس طرح مدینہ سے لے کے یمن کا دارالخلافہ سنا بہت طویل سفر ہے، فرمایا جتنا ان کے مابین سفر ہے اتنا نور ان کے سینوں سے اور ان کے دائنے ہاتھوں سے برآمد ہو رہا ہوگا، جس کی روشنی میں وہ آسانی کے ساتھ پل صراط کو کراس کر جائیں گے۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کافر اور مشرک تو ایسے ہوں گے جنہیں نور میسر ہی نہیں آئے گا، وہ پھر آئیں گے اور چلیں گے، اور جیسے وہ گرتے پڑتے پھر لپک لپک کے جہنم کے اندر گریں گے۔ لیکن مومنین میں سے بھی کچھ کمزور ایمان ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اتنا نور عطا فرمائے گا کہ جو ان کے پیروں کے سامنے ہوگا وہ تھوڑی سی روشنی انہیں کر دے گا، تو یہ بھی بہرحال اس روز بہت بڑا نور ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہوگا وہ دن کہ جب مومنین کے نور بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے اگر ان کے دائیں جانب، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہوں گے، یقولون ربنا، وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار اتمم لنا نورنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، واغفر لنا، اور ہمارے نور کو مکمل کر دے، انک علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں پر یہ الفاظ آ گئے ہیں کہ واغفر لنا، کہ تو ہمیں معاف کر دے تاکہ ہمارے نور کے اندر اضافہ ہو جائے اور اس روز جو بالفراز سے گزرنا ہے اس سے گزر جائے۔ یہ بھی توبہ ہی کے ذریعے سے عظمت جو ہے انسان کو حاصل ہوگی۔ انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک مقام سورہ الفرقان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباد الرحمن کے عنوان سے آخری رکوع ہے سورۃ الفرقان کا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کی ایک میچور شخصیت کا تعارف انسانوں سے کروایا ہے، اور پھر اس کے آگے جا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے وصف یہ بیان فرمائے ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے، لیکن یہ کہ انسان ہے ہو بھی سکتے ہیں، لہذا فوراً فرمایا کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، کہ اگر کسی شخص نے بڑے بڑے گناہ بھی کر لیے لیکن اب اس نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کی، توبہ کی، اور اپنے ایمان کی دوبارہ اس نے تجدید کی، اور پھر اعمال صالحہ کی طرف اس نے قدم بڑھائے، اللہ تعالیٰ فرماتے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی برائیوں کو، ان کی بدیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے توبہ کی عظمت کی یہ تو انتہا ہے۔ جتنے بھی پہلے مقامات پڑے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر یہی بتایا کہ نامہ اعمال کے اندر رجسٹر کے اندر کچھ لکھا گیا تھا، توبہ کی اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا، کوئی تھوڑی بات تو نہیں ہے۔ اس کی قدر و منزلت کا اندازہ اسے ہو سکتا ہے کہ جیسے آخرت میں بعض اس کا یقین ہو، اسے پتہ چلے گا کہ کتنی کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ نامہ اعمال کے اندر کسی شخص کے گناہ لکھے گئے اور بھر دیا اسے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ صاف کر دیا اسے، بلکہ اس کی توبہ استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی بدیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ کسی شخص کا نامہ اعمال سارا کا سارا گناہوں سے لبریز تھا، توبہ کی اللہ نے نیکیوں سے لبریز کر دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن ہم انہی 3 مقامات ہی سے اس کی عظمت کا کسی درجے میں جائزہ لے کے اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب چاہتے ہیں کچھ احادیث جو ہیں وہ توبہ کے حوالے سے سامنے آ جائیں، لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ یہ بھی سمجھیے کہ توبہ جو ہے وہ یعنی جو فزیکل اور طبی معاملات ہیں ان میں انسان کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، اس نے اگر زنا کر لیا ہے تو اخلاقی طور پہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، کسی کا مال
کھا لیا ہے تو بہت بڑا اس نے گناہ کیا ہے، لیکن توبہ سے وہ صاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ لیکن یہ کہ کسی نے زہر کھا لیا ہے، اس پر اب وہ توبہ کرے تو پھر زہر اپنا کام جو ہے وہ کرے گا۔ اس کا جو طبی جو بھی فزیکل لا ہے اس پر اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو مورل لا ہے ان کے اوپر توبہ کا جو ہے اطلاق وہ ہوتا ہے۔ اب چند احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کلو بنی آدم خطاؤن، کہ نسل آدم کا ہر شخص ہی خطا کار ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کا ہر شخص ہی گناہ گار ہے، اور یہ تو عام اصطلاح ہے کہ انسان خطا کا اور غلطی کا پتلا ہے۔ تو فرمایا سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان سارے کے سارے خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے کہ جو توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنا رجوع کر لے۔ اور وہی انداز جو قرآن کریم نے اختیار کیا ہے وہی اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ اور بخشش طلب کرنے والا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ گناہوں سے بخشش طلب کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اے سارے کے سارے انسانوں، تم اگر ایسے بن جاتے کہ تم میں سے کوئی بھی گناہ نہ کرتا، بھلائی پر اور نیکی پہ ہی وہ جازم ہو جاتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سارے کے سارے مخلوق کو ختم کر کے، انسانوں کو ختم کر کے ایسی مخلوق کو لے آتا کہ جو گناہ کرتے اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخش دیتا۔ تصور کریں کہ فرمایا اگر تم سارے کے سارے گناہوں کو ترک کر دو تو اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو ختم کر دے اور تمہارے بدلے میں ایسی مخلوق کو لے آئے جو گناہ کرے اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخش دے، تاکہ اس کی شان غفاری جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظاہر ہو کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بار بار فتنوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف لوٹتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہے لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرنا۔ اور نبی کریم، اور اس سے ادھر آگے چلے جائیے، توبہ ہی تھی قرآن کریم نے جو تذکرہ کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نینوا عراق کی طرف بھیجا تھا اور وہاں پر ایک طویل عرصہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ سیدھے راستے پہ نہیں آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس قوم پر اب عذاب آ کر رہے گا۔ لہذا ہوا کیا کہ یونس علیہ السلام کو غالباً 3 دن پہلے کہہ دیا گیا کہ اب آپ کی قوم جو ہے اس پر عذاب آ کر رہے گا۔ لیکن نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ دے وہ بستی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اب یہ دینی حمیت کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈسکرائب کر دینے کی وجہ سے کہ ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ طے ہو چکا ہے عذاب کا، تو اب انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر ہی بستی کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی میں طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا، قریب تھا کہ کشتی الٹ جاتی،
اور وہاں کی بستی کا یہ معمول تھا کہ وہاں پر وہاں کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہاں پر کوئی طوفان آتا، کشتی کہیں کسی کی ڈوبنے لگتی، تو ان کو اس پر یہی گمان ہوتا کہ شاید کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر جا رہا ہے، لہذا وہ قرعہ ڈالتے، پرچیاں ڈالتے، جس کا نام نکلتا اسے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے تو کشتی کو توازن حاصل ہو جاتا۔ اب یہاں پہ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، قرعہ ڈالا تو یونس علیہ السلام کا پرچی میں نام نکل آیا۔ اللہ اکبر! اب آپ کی شان تھی، آپ کی عظمت تھی، لوگ آپ کو جانتے تھے، آپ اس امت کے پیغمبر تھے، لوگوں نے کہا نہیں یہ تو آزاد ہیں۔ دوبارہ پھر پرچی ڈالی، پھر انہیں کا نام۔ جب تیسری مرتبہ پرچی ڈالی ہے تو اب ان کو خود سمجھ آ گئی کہ میں نے اصلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے پہلے ہی اس بستی سے ہجرت کر لی ہے، لہذا اب انہوں نے سمندر کے اندر چھلانگ لگائی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے کہ بہت بڑی وہیل مچھلی، بہت بڑی شارک مچھلی، کبھی فلمیں انگلش دیکھی ہیں نا ایسی، جس میں کیسے وہ خطرناک سین محسوس ہوتا ہے، حقیقتاً ایسا ہی ہوا اور یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ اور جو بڑی محتاط روایت ہے اس کے مطابق بھی 3 دن پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور حیرت ہوتی ہے انسان کو سوچ کے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چند لمحات بسر کرنے کوئی آسان نہیں ہے، وہاں پہ ہل نہیں سکتے ہوں گے، وہاں پہ کچھ کھا نہیں سکتے ہوں گے، وہاں پر آسانی سے سانس نہیں لے سکتے ہوں گے، پھر یہ فیلنگ کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، یہ فیلنگز کس قدر خطرناک ہیں۔ لیکن وہاں پر آپ کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا ہے اس کے اندر؟ اظہار عجز ہے، اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، اور بے شک میں ہی نادانوں میں سے ہوں۔ یہ انداز ان کا توبہ ہی کا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ یہ الفاظ نہ دہراتے، یہ توبہ نہ کرتے تو روز حشر مچھلی کے پیٹ ہی سے نکلتے۔ اللہ اکبر! لیکن یہ کہ یہ الفاظ دہرائے ہیں، اظہار ندامت آپ کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا، مکران کے سائڈ پہ چلے گئے، یہ تفصیلات تو خیر قرآن میں نہیں، لیکن یہ کہ چلے گئے اور وہاں پر جا کر اگلا ہے، پھر یہ 3 کا پودا اللہ تعالیٰ نے لگا دیا اور وہاں پر انہیں کھانے پینے کی ساری چیزیں میسر آئی، پھر دوبارہ وہ تنومند ہوئی اور پھر قوم کے لوگ جو تھے اس پہ بہرحال یہ وہ قوم کے حوالے سے بھی آگے بات انشاءاللہ لذیذ آ جائے گی۔ تو یہ ہے کہ کتنی بڑی آفت تھی، لیکن یہ توبہ ہی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی مصیبت سے نکال باہر کیا۔ توبہ کے حوالے سے اس کا لفظی مفہوم بھی الحمدللہ آ گیا، قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی میں نے آپ کے سامنے توبہ کے حوالے سے بیان کر دیا، توبہ کی شرائط بھی الحمدللہ آ گئی، اور پھر کچھ احادیث مبارکہ بھی چند ہیں کہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اب یہ کہ توبہ کی مہلت کب تک رہتی ہے، اب اس ایک حصے کو سمجھ لیجئے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انفرادی توبہ یہ اس وقت تک انسان کو پاس یہ مہلت ہے جب تک وہ محسوس نہ کر لے یا دیکھ نہ لے کہ موت آ گئی اور اس کی جان جو ہے وہ گلے تک نہ پہنچ جائے۔ یہ خاص کیفیت ہے کہ جو مرنے والا ہے اسی ہی کو اس کا اندازہ ہے، لیکن جب چیزیں اس کے اوپر واضح ہو جائیں گی اور روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی، شاید ہو سکتا ہے کہ اصل ٹائم تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے، لیکن صحیح روایات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی شخص کی جان نکلنے لگتی ہے تو اس کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے ہی بہت زیادہ فرشتے ہیں کہ جو آ جاتے ہیں، اگر وہ مرنے والا صالح ہو تو ایک بڑی جماعت فرشتوں کی آتی ہے جو اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے، جس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری جان لینے والے ہیں۔ یہ فرشتے سفید لباس کے اندر ہوتے ہیں اور انتہائی حسین ہوتے ہیں، اور ابراہیل ملک الموت جو ہے وہ ان کے بالکل اس کے سر کی طرف آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ کہ اسی کیفیت کا اپوزٹ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی ایسا شخص کہ جو روح جو ہے گناہگار ہوتی ہے
تو سیاہ لباس پہنے ہوئے فرشتے آتے ہیں جو انتہائی خوفناک صورت کے اندر ہوتے ہیں، اور مرنے والے کے سامنے میں یوں بیٹھ جاتے ہیں کہ اسے تا حد نگاہ وہی نظر آتے ہیں۔ شاید یہ وہ وقت ہو کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول نہیں کرتے، تو اس سے پہلے پہلے مہلت ہے۔ اور خطا کار ہونے کے بارے میں تو حدیث میں نے سنا دی، کلو بنی آدم خطاؤ، اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی تو وہ بہت بڑی غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، پھر اسے اپنے بلنڈرز نظر آئیں گے، پھر توبہ کرنے میں بھی اس کو مزہ آئے گا۔ اور اجتماعی توبہ کے حوالے سے جان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے، اور یہ غالباً ابتدائی ہے، کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، لیکن مغرب سے نکلے گا، وقت آئے گا۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے، تو آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر قوموں کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ انفرادی طور پہ جب جان ہنسلی تک پہنچ گئی اس وقت توبہ ختم، اور اجتماعی طور پہ کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو توبہ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ توبہ کے حوالے سے 3 احادیث میں آپ کے سامنے اور بیان کرتا ہوں کہ توبہ سے ایک تو پہلے اس طرح کی حدیث میں نے بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کو، اور یہ ایک دعا بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اب یہ حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کس قدر خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو یوں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ہے وہ صحرا کا سفر کر رہا ہو، اور وہ صحرا کے اندر سخت دوپہر کے وقت، عرب کا یہ معمول تھا، آج ان کا یہ معمول ہے کہ دوپہر کو وہ کچھ نہیں کرتے، قیلولہ کرتے ہیں، سوتے ہیں۔ تو دوپہر کے وقت اس نے کوئی درخت دیکھا، کہیں پر صحرا کے اندر کوئی جگہ دیکھی، اور وہاں پر کچھ عرصہ سستانے کے لیے اس نے اپنی جو اونٹنی ہے اس کو باندھ دیا، اور خود کہیں جا کے اس نے ریسٹ کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی، اب آنکھ کھلی ہے تو اونٹنی غائب ہے۔ اب یہ شخص ہے کہ صحرا کے سینٹر میں ہے، اور کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹنی پہ تھا، باہر بھی نہیں نکل سکتا سواری کے بغیر۔ اٹھا ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، دائیں بائیں دیکھا ہے اس نے کہ کیا کروں میں، کل کائنات اسی اونٹنی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ لہذا فرمایا کہ جب تھک گیا وہ، اور تھک کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے جیسے کچھ دیر اس کی پھر آنکھ لگی، آنکھ کھلی ہے۔ اب یہ گویا کہ وہ بیٹھا ہے مرنے کے انتظار میں، اب تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو مرنا ہی ہے۔ کہ کچھ دیر بعد وہ بیٹھا ہے تو دیکھتا ہے کہ اچانک اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اب یہ مسرت اس سے حاصل ہوئی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے بس اوقات زبان سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں، اور اس حد تک غلط الفاظ کے بندہ خوشی کے مارے کیا اٹھتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ۔ اللہ اکبر، اتنا وہ فرط جذبات کے اندر بہہ گیا کہ کہا تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ۔ جتنی خوشی سے ہوتی ہے ایک بندہ، ایک انسان اپنے گناہوں کی زندگی کو ترک کر کے اللہ کی طرف اگر رخ کرتا ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تصور کرے اللہ کی محبت کا جو انسانوں کے ساتھ ہے، اتنی محبت اللہ انسانوں سے رکھتا ہے، میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے، واپس آ جائے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا۔ یہ مفہوم ہے کہ شاید اس کے میرے حافظے میں اگر کوئی غلطی نہ ہو تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ بار بار غلطیاں، بار بار گناہ کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے تھے۔ ایک دفعہ فرشتوں کی ایک جماعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا بندہ ہے، تو جانتا ہے کہ یہ توبہ بھی کرتا ہے، توبہ توڑتا بھی ہے،
اور تو اسے ہر بار ہی بخش دیتا ہے، ہر بار ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس جماعت کا جواب دیا کہ یہ جانتا ہے کہ میرا ایک اللہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کی معصیت کی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میرا اللہ چاہے تو مجھے پکڑ لے، وہ مختار ہے، چاہے تو چھوڑ دے۔ تو اس کے اس علم کی بنیاد پہ جب بھی وہ توبہ کرتا ہے میں ہر بار اسے معاف کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو یہ نہ کہے کہ اللہ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ کہہ دیتے ہیں نا مفرط جذبات، اللہ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ جلال میں آ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یہ کون ہے جو مجھے حکم دیتا ہے؟ اے فرشتوں سارے کے سارے سن لو کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، کہ جس کے بارے میں اس نے کہا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اور جو یہ اپنے اعمال پہ مان کیے بیٹھا ہے کہ میں تو اللہ کا چہیتا ہوں، میں نے اس کے ساری نیکیوں کو ضائع کر دی، اس کی کبر کی بنیاد۔ تو کسی کے بارے میں یہ کہنا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ اللہ تو کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ اور اسی ضمن میں وہ حدیث مبارکہ بھی کہ جس میں ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا، معروف حدیث ہے، اور ایک جب اس کا دل پلٹا ہے اللہ کی طرف اور ایک بڑے عالم کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجھ سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں، میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں۔ اب یہ شخص ظاہر ہے کہ اس کے جذبات بھڑک گئے اور اس نے کہا اتنا ظالم شخص 99 لوگوں کو قتل کیا، جا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تیرے لیے رحمت الہی کے دروازے بند ہو گئے۔ تو صحیح روایات ہے کہ یہ جو اللہ کا بندہ تھا اس نے اسے بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے۔ مزاج اس کا پہلے ہی ایسا تھا، اب یہ بات اسے چبھی ہے، اس نے اسے بھی مار دیا، لیکن دل کے اندر یہ بات تو تھی نا کہ واپس پلٹ جائے، لہذا پھر کچھ عرصہ لگا ہوگا، پھر دوبارہ کسی شخص کا پتہ چلا، پھر دوبارہ گیا اور جا کر کہا کہ میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ تو وہاں پر اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں یقیناً ہے، اور پھر معروف حدیث ہے کہ کہا تو فلاں بستی کے اندر چلا، جب یہ جا رہا تھا راستے ہی کے اندر جان نکل گئی، جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے فرشتے کہتے یہ سیدھے راستے پہ جا رہا تھا، یہ ہمارا ہے۔ جنت والے کہنے لگے اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، یہ بڑا ظالم فاسق شخص ہے، یہ اسے ہم جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بات کی، اللہ تعالیٰ کا زمین کو ماپ لیجئے، جس طرف یہ شخص زیادہ ہے اگر پیچھے کی طرف زیادہ ہے تو پھر جنت میں پھینک دیجئے، اور اگر آگے کی طرف زیادہ ہے تو اسے جنت پہ لے جائیے۔ اور بعض احادیث کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ پیچھے تھا، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیا، وہ ایک طرف سے پھیل گئی اور ایک طرف سے سکڑ گئی، اور اسے پھر جنت والے فرشتے ہی لے کر گئے، حالانکہ فزیکل کوئی نیکی نہیں تھی۔ اور توبہ کی شرائط میں کہ یہ بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہو تو جب تک وہ انسان معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا، قاعدہ یہی ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں موقع پر مجبور ہے، اب یہ 100 لوگوں کو جو قتل کیا ہے تو اصل لوگوں ہی کا حق ہمارا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہوگا کہ ان 100 کو بھی راضی کر لوں گا، اس نے توبہ ایسی عمدہ کی ہے، اسے معاف کر دو، اسے جنت کے اندر پہنچا دو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توبہ کی عظمت۔ انفرادی سطح پہ کچھ باتیں ہو گئی، اب ایک توبہ جو ہے کہ اجتماعی توبہ کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جیسے سورہ یونس کی آیت کے اندر میں نے آپ کے سامنے کچھ کی تھی، وہ باتیں آ بھی جائیں گی۔ اجتماعی توبہ کیا ہے اس کو پہلے سمجھیے کہ ایک تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ انفرادی ہر شخص نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو قاعدہ بیان کیا ہے تنہا اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، مجھے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، آپ کو بھی پیش ہونا ہے، اور اس سے مفر کسی کو نہیں ہے، ہر شخص نے اپنا جواب دینا ہے۔ اور آخرت کا معاملہ انفرادی عمل ہی سے ہوگا، لیکن دنیا کے اندر قوموں کا معاملہ کیا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم میں اگر پوری کی پوری قوم ہی بھٹک جائے تو پوری قوم کو یہی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بناتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے وہ نشان عبرت بن جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا بھی ہوتی ہے۔ قومی طور پہ پوری کی پوری قومیں تہس نہس ہو جاتی ہیں، قرآن کریم کے اندر یہ قصے بار بار آئے۔ تو قوم کا معاملہ سب سے پہلے کیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انفرادی طور پہ اگر کوئی شخص ہے کہ جنہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ قوم جو ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں جا رہی بلکہ اس سے بھی پہلے اگر چلے جائیں، تو پوری کی پوری قوم کے بارے میں یہ ہے، ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ پوری کی پوری قوم ہی نبی کی دعوت کو قبول کر لے اور اسی کے تحت زندگی کو بسر کر دے، اگرچہ کہ ایسا ممکن نہیں ہے، نہ ایسی کوئی مثال جو ہے وہ موجود ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا سانحہ، کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے قوم پوری کی پوری توبہ کر لے، جیسے یہی یونس علیہ السلام کا واقعہ آ گیا تو ان کی قوم کا بھی ہے کہ جب یونس علیہ السلام وہاں بستی سے نکلے ہیں، 3 دن کا الٹیمیٹم دے گئے تھے، پیچھے سے جب یہ گئے ہیں اور عذاب کے آثار شروع ہوئے اور بستی والوں کو اندازہ ہو گیا کہ یونس علیہ السلام نے ان دنوں 3 دنوں کے اندر اندر عذاب کی بات کی ہے اور اس کے کچھ آثار بھی پیدا ہو گئے ہیں اور ہم تو صفحہ ہستی سے مٹنے والے ہیں، تو کیا کیا ان کے سرداروں نے کہا سارے کے سارے لوگ ایک بڑے کھلے میدان کے اندر آ جائیں، اب یہ اپنی بکریاں، اپنی بھینسیں، اپنے مویشی، اپنے بچے، اپنی خواتین اور مرد سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے اور روئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سب کو معاف کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، اور نہیں ہوا ایسے، یا کیوں نہیں ہوا ایسے کہ کسی قوم، کسی بستی کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا یا کر دیا گیا تو پھر وہ ٹلا نہیں ہے سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ سارے اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ جو ہے، اور یونس علیہ السلام بھی چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ بھی مؤخر کر دیا۔ تو یہ دیکھیے ایک ہی مثال ہے، الا قوم یونس، اللہ کی طرف سے یہ الفاظ ہے پوری قوم۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ قوم جو ہے بھٹکی ہوئی تھی، کوئی بات اس کے سامنے آ جائے، کوئی جھٹکا آ جائے، جیسے قرآن نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ چھوٹے چھوٹے عذابوں ہی سے انسان شاید پلٹ آئے۔ تو اس کی مثال ہے۔ پھر ایسی ہی مثال قرآن حکیم کے اندر تو نہیں، بات تاریخ کے اندر ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے کہ جو ان کی دعوت ریپینٹ تھی، توبہ کی، ان کی ایک تحریک چلی اور اس کے نتیجے میں سارے کے سارے یہودی جو ہے وہ مجتمع ہوئے اور ایک مقامی اسٹیٹ جو ہے انہوں نے قائم کی۔ تو اس کی مثال بھی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ اشکال ہے وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ کہ ان کی تحریک رجوع اللہ اور جو دعوت توبہ کی دعوت پر ان کی تحریک تھی، جس کے نتیجے میں پوری کی پوری بکھری ہوئی قوم کو انہوں نے کھڑا کیا اور ایک بہت بڑی اسٹیٹ، مقامی جو ریاست ہے وہ انہوں نے قائم کر دی۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ لوگ سارے کے سارے ہی پلٹ آئیں یا کسی توبہ کرنے والی کی پکار پر لبیک کہہ دیں۔ جبکہ تیسری اور سب سے فیزیبل صورت اور جو مطلب قرین قیاس ہے وہ یہی ہے کہ بستی کے اندر وہ لوگ کہ جو حقائق کو سمجھ لیں، ان کے ذمے ہوتی ہے پھر یہ بات کہ اپنے دائرہ کار کے اندر لوگوں کو سیدھے راستے پہ سمجھائیں۔ اب 2 لوگ ہیں، وہ 2 کو 4 کریں، 4 جو ہیں وہ 8 ہو، دیے سے دیا چلے، جاگو اور جگاؤ۔ اور طویل تعداد تک جب بہت سارے لوگ بن جائیں، جب ایک قوت بن جائے، تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو سٹیج ہے ہماری لگا لیں اپنے پاکستان کے اندر، کہ اس وقت ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان بہرحال اس وقت کرائسس کے اندر ہے، مشکلات کے اندر ہے، اور قرآن کریم سے جن چیزوں کا پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کرائسس کے اندر مسلمان اقوام تب ہی آتی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ سے غداری کرتی ہیں،
اللہ تعالیٰ کے دین سے اپنے رخ کو پھیرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو سمجھ آئی وہ لوگوں کو اس بات کو لے کر نکلیں، اور اگر اتنی قوت میسر آ جائے کہ وہ کہہ سکیں اجتماعی معاملات کے اندر کہ یہ چیز غیر آئینی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، ہم اسے نہیں چلنے دیں گے۔ اگر اتنی قوت میسر آ جائے، اگر نہ بھی آئے تو کوشش تو کرنی ہے، دیے سے دیا تو جلانا ہے۔ اور اس ضمن میں بھی بہت ساری احادیث اور بہت سارے قرآن کریم کے مقامات ہیں کہ جس میں رہنمائی ملتی ہے کہ یہ کام ہر شخص کو کرنا ہے تاکہ معاشرہ جو ہے یہ صاف رہے۔ آخرت کا معاملہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے اور دنیاوی معاملہ بھی اس کے اندر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قوم پوری کی پوری برباد ہو رہی ہو، اس قوم کے اندر آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے قومی بھائی ہیں، آپ کے ملی بھائی ہیں، آپ کو پتہ ہو یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی شرافت کا کیا تقاضا ہوگا کہ کوشش کریں کہ یہ بچ جائیں۔ لہذا قرآن کریم نے واقعہ نقل کیا ہے 2 دفعہ غالباً سورہ نساء اور سورۃ الاعراف کے اندر ہے، مچھیروں کی ایک بستی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی، اور جانوروں کے اندر بھی اتنی سمجھ تو ہوتی ہے کہ اس دن یہ میں نہیں پکڑتے، لہٰذا وہ ہفتے کے دن آتی کنارے پہ چھلانگیں لگاتی اٹھیلیاں کرتی۔ اب یہ جو شکاری لوگ تھے انہیں وہ منہ میں ان کے پانی آتا کہ اتنا اچھا مال ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہیلہ کر لیا دین میں کہ ندی کے کنارے پہ نالیاں بنا لی۔ اب یہ کیا تھا کہ پانی جو ہے وہ بہہ کے نالیوں میں آتا، مچھلیاں بھی بہہ کے آ جاتی، پیچھے سے بند کر لیتے اور پھر اگلے دن جا کے پکڑتے اور کہتے ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑا، ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے۔ اس ضمن میں ان کی قوم 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئی۔ پہلا حصہ کہ جو اس گناہ کے اندر شامل تھے، جو مچھلیوں کو اس طرح سے پکڑ رہے تھے۔ دوسرا طبقہ کہ جنہیں روک رہا تھا، اور تیسرا طبقہ جو خاموش تھا، وہ خود تو گناہ کے اندر ملوث نہیں تھے، لیکن وہ کہ جو گناہ کے اندر ملوث تھے ان پر تنقید و تنقیر بھی نہیں کر رہے تھے، کہتے یار یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور علماء نے اپنی تفسیروں کے اندر اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک گروہ جو ہے اسے بچا لیا کہ جو ذمہ داری کو ادا کر رہا تھا، لوگوں کو آگاہ کر رہا تھا کہ یہ چیز تباہی کی طرف لے کر جانے والی ہے، لہذا وہ بچ گئے۔ اور ایک وہ گروہ کہ جو اس جرم کے اندر ملوث تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے کونوا قردۃ خاسئین کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، ایک وہ بندر بن گئے، اور دوسرے وہ جو خاموش تماشائی تھے وہ بھی بندر بن گئے۔ تو خاموش تماشائی کی کوئی جگہ نہیں ہے، قوم برباد ہو رہی ہو تو اس میں یہ کہ اس کو تباہی سے بچانا اور کوشش کرنا مجتمع ہو کر کوئی اجتماعی توبہ کی جائے، تو اس سے پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے وہ ٹل جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہم 24 کروڑ لوگوں میں سے صرف 24 لوگ کھڑے ہوں گے کوئی اجتماعی توبہ کر رہے ہوں، تو وہ اجتماعی توبہ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی لوگ اکٹھے ہوں، اور خاص طور پر جن کو ان چیزوں کا کچھ اندازہ ہو جائے وہ تو کم از کم ضرور توبہ کریں۔ اور آخری بات اس ضمن میں، ہم چونکہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے حوالے سے ہماری کچھ بات آ بھی گئی، تو اس ضمن میں ہر پاکستان کی ایک قومی، ملی اور دینی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حالات کے اندر سمجھے، اپنی عقل سے سوچے کہ کون سی شے ہے جو پاکستان کو اگرچہ کہ ذخائر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں عطا کر رکھی ہیں، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ پاکستان ہر ڈھلتے دن کے ساتھ نیچے ہی جا رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، غور و خوض کریں کہ کون سی شے ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہیں بہتری کی طرف نہیں جا پا رہے۔ اور یہ بات میں نے یہاں پر نہیں، شاید ایک جگہ پہ کہی تھی کہ اس مرتبہ ہمارا
جو بجٹ تھا اس کے اندر 40% سود کا حصہ تھا، اور اسی تواتر کے ساتھ اگر ہم چلتے رہے تو آئندہ 20 برس کے بعد ہمیں کتنا سود دینا پڑے گا، کتنی انفلیشن ہوگی، عام غریب آدمی زندگی کیسے بسر کر سکے گا، پھر لامحالہ آپ کی ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ فروخت ہوگی۔ ابھی تو کچھ ہوائی اڈے کو، اسٹیٹ بینک کو یہ چیزیں فروخت ہوتی ہیں، پھر آپ کا ایٹم فروخت ہوگا، اور ایٹم فروخت ہوگا تو انڈیا آپ کو چھوڑے گا نہیں، اور خدا نخواستہ خاکم بدہن وہ کیفیت ہو جائے گی کہ جو رہی ہے روم کے اندر، یورپ کے اندر 8 صدیاں وہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی، کتنی، اور ایک طویل عرصے کے بعد وہاں پر ایک مسلمان باقی نہیں بچا، اور طویل عرصے کے بعد پتہ نہیں کتنی صدیوں کے بعد اب ایک اذان وہاں سے کسی نے کہی جو وائرل ہوئی ہے، گویا کہ نام تک نہیں رہا مسلمانوں کا۔ تو یہ قومی اور ملی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی جو ہے یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو آگاہ کریں، اویئرنس دیں، تاکہ بہت سارے لوگوں کو جب یہ پتہ چل جائے تو مل کے اجتماعی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے جو ہم بغاوت کیے ہوئے ہیں، جو روح گردانی کیے ہوئے ہیں، جو اس کی شریعت سے منہ کو موڑے ہوئے ہیں، جو اس کی کتاب سے اعراض کیے ہوئے ہیں، جو باہم گروہوں کے اندر منقسم ہیں، جو باہم فرقوں کے اندر منقسم ہیں، ہر کل حزب بما لدیہم فرحون کی جو عملی صورت ہم بنے ہوئے ہیں اس سے نکل سکے، جو بھی نکال سکے۔ اس ضمن میں یہ بھی ہماری آخری جو ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ ان جو چیزیں ہم نے سمجھی ہیں اس پر کسی درجے کے اندر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، اور یہ جو توبہ ہے اس سے واقعتاً استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ خود ارشاد فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، اور 70 سے مراد عربی زبان کے اندر لا تعداد ہوتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہے وہ 70 سے زائد مرتبہ دن کے اندر استغفار کرتے ہیں، تو پھر میرا اور آپ کا کتنا فرض بنتا ہے کہ کتنی زیادہ توبہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔